دعائے ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی عزی ساتم وفی کل ساتم من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلہ وینہتا تسکنہو ورزاقتا ونمتمتعو فی طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا فاطمتی یا سیدتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی سید اسلم مفی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیجین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُصَابَةً لِلنَّاسِ أَمَنًا بُلَندَ صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں جن بیماروں کو آپ ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں میرا مالک واسطہ خالق خاک شفا کا انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے حسین کی قبر کی زیارت نصیب قبر حسین کی زیارت کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے خدا کی حسین متین اور مقدس ترین کتاب سے سورہ البقرہ سے ایک آیت تلاوت کی۔ میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کو موضوع بھی سمجھ آ جائے گا اور آپ کے چہروں میں آل محمد کی محبت کی مسکراہٹ اور چمک بھی آ جائے گا۔ صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہوا اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُصَابَةً لِلنَّاسِ آمَنًا میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنا دیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنا دیا۔ کعبہ پہلے سے تھا ثواب نہیں تھا۔ کعبہ گھر تھا سجدہ گاہ نہیں تھی۔ کعبہ ایک گھر تھا عبادت خانہ نہیں تھا۔ کعبہ پہلے سے تھا
सवाब के काबिल नहीं था। नबियों की गुजरगाह थी, सवाब के काबिल नहीं था। मोहतरम था, सवाब के काबिल नहीं था। चले पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा, मेरा ख्याल है मैं अगला लफ्ज़ कहूँगा तो उस जुमले का लहू नहीं होगा। काबा था लेकिन किबला नहीं था। काबा था, किबला नहीं था। तफसीर आयशी में एक शख्स ने आके इमाम सादिक से पूछा, ये मौला काबा खुदा कहता है कि काबा था, सवाब के काबिल नहीं था, ये काबा एहतराम के काबिल कब हुआ? ये काबा सवाब के काबिल कब हुआ? ये काबा इबादत के काबिल कब हुआ? ये काबा कब इस काबिल हुआ था कि काबे को किबला कहा जा सके? इमाम मुस्कुराए। इमाम मुस्कुरा के फरमाए, जब 3 दिन तक एक माँ बैठी रही थी कि बेटा बैठा, जब 3 दिन तक एक माँ बैठी, उस दिन से एक बेटा बैठा। इसका मतलब कि अली की इज्जत काबा की वजह से नहीं, काबा की इज्जत अली की वजह से। अगर काबा पहले सजदा होता, अली बाद में आते, फिर कोई कह देता कि काबे की इबादत हो रही थी, अली आ गए, काबे की वजह से अली को भी इज्जत मिल गई। अली पहले आए, काबा बाद में इज्जत के काबिल हुआ। काबे को सजदा बाद में हुआ। इसका मतलब कि अली की इज्जत काबा की वजह से नहीं, काबा की इज्जत अली की वजह से। लोग इज्जतें काबा की वजह से पाते हैं, लोग इज्जतें पाते हैं। लोगों ने इज्जतें काबे से ली हैं, अली ने इज्जत काबा से नहीं ली। लोगों ने इज्जत काबा से ली, अली ने इज्जत काबा से नहीं ली। मेरे इस इलाके का निथरा निखरा और ज़हीन और फतीन मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। कौन से हालात हैं जिससे मेरी कौम बेखबर रहती है? ये कौम बाखबर कौम है। आपको पिछले दिनों टेलीविजन ने वो मंजर दिखाए जब इमाम काबा पाकिस्तान में नमाज पढ़ाने के लिए आए हुए थे। इमाम काबा पाकिस्तान के दौरे पे थे और वो लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए गए, तो हमें टेलीविजन ने और प्रिंट मीडिया ने वो मंजर दिखाई कि जब इमाम काबा मस्जिद में जा रहे थे तो बड़े बड़े लोग इमाम काबा के हाथों को चूम रहे थे। मैं वो जो बड़े बड़े लोग कह रहा हूँ उनसे मुराद अमीर लोग नहीं हैं, उनसे मुराद कुछ खास लोग हैं जिनका नाम मैं मिंबर से नहीं ले सकता। इशारा मैं इतना खूबसूरत कर दूंगा कि इशारे के बाद मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बंदे इमाम काबा के हाथ चूम रहे थे जो रोज़ा रसूल की जाली चूमना शिर्क समझते हैं। अब उससे ज्यादा मुझे वजाहत की जरूरत नहीं। वो लोग इमाम काबा के हाथ चूम रहे थे जो गाजी का परचम नहीं चूमते। वो बंदे इमाम काबा के कपड़े चूम रहे थे जो हुसैन का रोजा नहीं चूमते। वो बंदे इमाम काबा के चेहरे को बोसा दे रहे थे जो अब्बास की कब्र को बोसा देना जायज नहीं समझते। जब हमने उनसे पूछा कि तुम इमाम काबा के हाथ क्यों चूम रहे थे, इमाम काबा के कपड़े क्यों चूम रहे थे, इमाम काबा की आवाज को क्यों चूम रहे थे, इमाम काबा के चेहरे को बोसा क्यों दे रहे थे, जवाब एक ही मिलता था कि इमाम काबा की इज्जत हम इसलिए कर रहे थे कि ये काबे में नमाज पढ़ाते हैं, ये काबे में नमाज पढ़ाते हैं, ये काबे में नमाज पढ़ाते हैं। फिर तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं है। जो 5 वक्त काबे में नमाज पढ़ाए उसके कपड़े चूमना तो सवाब है, और जो काबे में आया बिस्मिल्लाह तो जो है सब जी बिस्मिल्लाह सरकार आप जी आप जिंदा सलामत। इसका मतलब है कि इज्जतें मिली हैं तो अली की वजह से। और वैसे भी हम जिसे रहबर मानते हैं, हम जिसे मुर्शिद मानते हैं, ये किसी बड़े के पहलू में लेट के नाम पर नहीं होते। ना 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 कुछ बंदे अल्लाह जाने किस ख्याल में बैठे हुए थे, ये किसी बड़े के पहलू में लेट के नाम पर नहीं होते, बल्कि ये जहाँ जाते हैं उस जगह को नाम पर कर देते हैं। ये मक्का में आए मुकर्रमा कर देते हैं, मदीना में आए मुनव्वरा कर देते हैं, नजफ चले जाएं अशरफ कर देते हैं, करबला में आ जाएं तो मुअल्ला कर देते हैं, मशहद में पहुंचे तो मुकद्दस कर देते हैं, काज़मैन में चले जाएं तो शरीफैन कर देते हैं, कुर्ब में आए तो मुकद्दसा कर देते हैं। बल्कि इनके पहलू में कोई नाम पर भी लेट जाए तो गुमनाम हो जाता है। अली के एक तरफ आदम सो रहा है, दूसरी तरफ नूह सो रहा है। जब भी कोई बंदा नजफ जाता है ये नहीं कहता कि मैं आदम की ज़ियारत करके आया हूँ, मैं नूह की ज़ियारत करके आया हूँ। हर कोई
यही कहता है मैं अली का सलाम कर गया। सारे बोलो मिलके बोलो, हाथ उठा के बोलो हैदरी। आप जी आप जिंदा और सलामत रहें। इज्जतें अली की वजह से, जितनी भी इज्जतें मिलेंगी वो अली की वजह से। अली को इज्जतों की जरूरत नहीं, इज्जतों को अली की जरूरत। जब खुम्मे गदीर में मेरे बादशाह अली की विलायत का ऐलान हुआ तो सौसा बिन सोहान ने इमाम हसन के कदमों पे आके कहा, मौला मुबारक हो, आपके बाबा आज वली बन गए, आज अली को विलायत मिल गई। इमाम मुस्कुरा के फरमाते, मुझे मुबारक क्यों देता है, विलायत को मुबारक दी, अली ने उसे कबूल कर लिया। मुझे मुबारक, विलायत को मुबारक दे, उसे अली ने कबूल। अब इसी आयत को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप लुत्फ लेंगे। आयत का लुत्फ देखिएगा। खुदा कहता जब हमने काबे को सवाब के काबिल बनाया। अब आयत का अगला हिस्सा सुनिए। खुदा कहता वआहिदना इब्राहीमा व इस्माईला, फिर हमने वादा लिया इब्राहीम और इस्माईल से। किस चीज का वादा? कुरान। इन्ना ताहिर बैती, तुम दोनों ने मेरे घर को पाक करना है। कुरान मिंबर पे लेके आओ, कुरान खोलें। खुदा कुरान में कहते हैं कि मैंने इब्राहीम और इस्माईल से वादा लिया, इन्ना ताहिर बैती, तुम दोनों ने मेरे घर को पाक करना है। मेरे अल्लाह क्यों पाक करना है? इसी जगह पे जहां आज मजलिस हो रही है, मजलिस से पहले सुबह को यहाँ नौजवान आए, उन्होंने इस जगह को साफ किया, दरियां बिछाई, साइबान लगाए। साफ इसलिए किया कि यहाँ मजलिस होनी है। और घर साफ ज्यादा इसलिए किया जाता है जब कोई मेहमान ज्यादा अच्छा आना हो। तो फिर किसी छोटे बच्चे को नहीं कहा जाता, फिर किसी घर की जिम्मेदार शख्सियत को कहा जाता है कि आज सफाई का इंतजाम आपने करना है, किसी बच्चे के हाथ में काम ना दीजिएगा क्योंकि मेहमान अहम आ रहा है, मेहमान अहम आ रहा है। खुदा ने कहा इब्राहीम तो खुल्लतों वाला नबी है, इस्माईल भी प्यारा नबी है, मैं तुम दोनों बाप बेटों की ड्यूटी लगा रहा हूँ, पाक तुमने करना है, आम नहीं आ रहा, अली आ रहा। इन्ना ताहिर बैती, इन्ना ताहिर बैती, तुम दोनों ने मेरे घर को पाक करना है। किस लिए पाक करना है, किस वजह से पाक करना है? अगली आयत में खुदा वो वजह बयान कर रहा है, किस वजह से पाक करना है। खुदा कहता लिल ताइफीना वल आकिफीना अल रुकअल सुजूद, तुम दोनों ने मेरे घर को इसलिए पाक करना है कि यहाँ तवाफ होना है, एहतिकाफ होना है, रकू होना है और सिजदा होना है। कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा कुरान में कहता है कि इब्राहीम और इस्माईल तुमने मेरे घर को इसलिए पाक करना है कि मेरे घर में 4 काम होने, तवाफ, एहतिकाफ, रकू, सिजदा। तवाफ, एहतिकाफ, रकू, सिजदा। तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। रकू काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। सिजदा काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। एहतिकाफ बाहर नहीं होता, एहतिकाफ काबे के अंदर होता है। 3-4 बंदे मेरे साथ मिल गए हैं, उन्हें पता चल गया कि मैं कहाँ लेके जाने वाला हूँ। जो बंदे पीछे रह गए उनके लिए मैं जुमला उन्हें साथ मिलाने के लिए, उनके ज़हनों को बेदार करने के लिए जुमला कह देता हूँ। तवाफ काबे के बाहर होता है, रुकू काबे के बाहर होता है, सजदा काबे के बाहर होता है, एहतिकाफ काबे के अंदर होता है। 3 बाहर होते हैं, चौथा अंदर होता है। 3 बाहर होते हैं, चौथा अंदर होता है। तवाफ काबे के बाहर होता है, रुकू काबे के बाहर होता है, सजदा काबे के बाहर होता है, एहतिकाफ काबे के अंदर होता है। कुरान मिंबर पे लेके आओ। मैं इस चौक में खड़ा होकर गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मेरे घर में एहतिकाफ हुआ, मेरे घर में एहतिकाफ हुआ, मेरे घर में एहतिकाफ हुआ। एहतिकाफ होता है काबे के अंदर बैठ जाना। रख सर पे कुरान, आदम से लेके आज तक मुझे वो बंदा दिखा जिसने काबे में एहतिकाफ किया हो। जब कोई बंदा ना मिले फिर मैं तुझे तारीख में दिखाऊंगा। 3 दिन एक माँ बैठी रही
है एक बेटा बेटा। बिस्मिल्लाह। तो जो है जिसे मौलवी कहता है ना कि जो बीबी काबे में गई ये इत्तेफाक हुआ है, इत्तेफाक नहीं हुआ, इत्तिकाफ हुआ है। इत्तेफाक से नहीं गई, एतकाफ में गई। गई कब थी? 13 को। आई कब? दिन कितने हुए? मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ ले, एतकाफ का कम से कम दुरानिया भी 3 दिन है। 3 दिन तक बैठना है कम से कम एतकाफ में। अगली सदर कह दूंगा और कुरान से इरफान निकालने लगा हूँ, मोती निकालने लगा हूँ। और जो बंदे कदरदान बैठे हैं, जिनके यहाँ मोतियों की कदर होती है, जिनके यहाँ इरफान की कदर होती है, दाद बेशक न देना, दुआ के लिए हाथ जरूर उठा देना। इस नौकर के लिए मेरी थकन उतर जाए, मेरी थकावट उतर जाए, मैं समझूंगा कि मैं गया था और मेरे लफ्जों की यहाँ पे कदर हुई, और लफ्जों को दुआ की सूरत में तब्दील करके मैं अपनी झोली में लपेट के अपने घर वापस ले जाऊँ। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, खुदा कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ, एतकाफ बैठी है। अली की माँ शरीयत का मसला है, मर्द एतकाफ करेगा तो मस्जिद में करेगा, मजदूर करेगी तो घर में करेगी, मर्द करेगा तो मस्जिद में करेगा, मजदूर करेगी तो घर में करेगी। अली की माँ काबा के अंदर बैठी और खुदा कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ, मेरे घर में एतकाफ हुआ, मेरे घर में एतकाफ हुआ। रख मौलवी के सर पे कुरान, रहमान का घर समझ के बैठी थी या इमरान का घर समझ के बैठी? आज गुलाम का सारे पता किसी भी जवाब है देने। रहमान का घर समझ के, इमरान का घर समझ के 3 दिन तक बैठी रही अली की मां। माशाल्लाह, न रोटी की फिक्र। जो जाहिर बैठे हो ज़ियारत करके आए हो, जितने जाहिर बैठे हो जरा मेहरबानी फरमाना, हाथ उठाना जितने जाहिर बैठे हो। जिन्होंने ज़ियारत की है कूफे की, कूफा का जो जाहिर बैठे हो, वहाँ पे मौला अमीर का घर है। ऐसा है, वो वहाँ के लोगों से पूछ लेना, वहाँ पे बैठे हो उलमा से पूछ लेना, वो कहते ये वही तर्ज तामीर है, सिर्फ इसकी हमने थोड़ा सा इसकी दुरुस्तगी की है। दुरुस्तगी से मुराद हमने इसकी हैयत को तब्दील नहीं किया, नक्शे को तब्दील नहीं किया, थोड़ी सी इसकी पायदारी के लिए हमने इसे मजबूत किया है, वरना ये उसी नक्शे पे है जैसे कूफे में अली रहते थे। उसमें बाकायदा सहन भी है, बाकायदा कमरे हैं, ये शहजादियों के कमरे हैं, ये अमीर का कमरा है, ये शहजादों के कमरे हैं। पूरे घर में बैतुल खला कहीं नहीं है। तो अब भी ये कहता है कि ये पैदा होते हैं। 3 दिन जो रही है अली की माँ काबा के अंदर, 3 दिन जो रही है, 3 दिन बैठी रही अली की माँ, पैदा नहीं, नाज़िल होते। मेरा उस बंदे से खिताब ही नहीं है जिनके मज़हब में दाढ़ी वाजिब और अली मुस्तहब हो। सारा वो बंदा उठाए जो अली की हकीकत, अली की विलायत को उस अंदाज से मानता है। पैदा नहीं हुए, नाज़िल होते हैं। मैं अभी आपकी ज़ुबान से दलील दिलवा दो, आपकी ज़ुबान से दलील दिलवा दो। ये जो अली मौला के हाथ में तलवार थी, जिसे ज़माना जुल्फ़कार कहता था, ये मक्के के किसी लोहार ने बनाई थी, मदीने के किसी लोहार ने बनाई थी? ये कहाँ से आई थी? अर्श से आई थी। आप मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, जिनकी तलवारें नाज़िल होती हों वो मालिक पैदा होते, जिसका असला नाज़िल होता हो।
مجھے اندازہ نہیں تھا، میں ممبر پہ تھا تو مجھے بزرگ نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے بزرگ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام ہوا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے ابھی ممبر پہ یہ خبر موصول ہوئی کہ یہاں پہ وہ فقیر ولایت علی، وہ وکیل حق زہرا، جن کی قبریں ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی۔ بسم اللہ۔ وہ یہ میں نے بات کی نا، وہ انہی کی بات مجھے یاد آ گئی قبلہ مبلغ اعظم کی۔ قبلہ مبلغ اعظم ایک جگہ پہ مناظرہ کر رہے تو مخالف مولوی نے کہا کہ مولوی اسماعیل یہ کیا تم شیعوں نے باتیں کی ہیں کہ علی کی تلوار عرش سے آئی تھی؟ اسے کہا تو عقل سے کام لے، تلوار بنتی ہے لوہا پگھلانے سے، اللہ پاک نے کوئی عرش پہ بھٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ لوہے گرم کر کے تلواریں بنائے اور تلواریں بنا کے تمہارے مرشد علی کے لیے بھیجے؟ اور چھوڑو یہ تمہارے ذاکروں کی بنائی ہوئی کہانی ہے، کہیں ذکر نہیں ہے کہ علی کے لیے تلوار عرش سے آئی تھی۔ اللہ پاک نے کوئی عرش پہ بھٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہاں لوہا گرم ہو؟ اتنا کہنا تھا مولانا اسماعیل کو بی بی کی عطا تھی کہ وہ سوال ختم نہیں ہوتا تھا جواب شروع کر دیتے تھے۔ مولانا اسماعیل نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا مولانا مجھے شکل سے تو قرآن کا قاری لگتا ہے۔ اس نے کہا قاری نہیں، میں حافظ ہوں، میں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ اچھا تو نے حفظ کیا تو تجھے وہ قرآن کی آیت بھی یاد ہوگی جس میں خدا کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے موسیٰ کے لیے من و سلوہ اتارا کرتا تھا۔ اس نے کہا جی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قوم میں موسیٰ کے لیے خدا آسمان سے من و سلوہ اتارتا تھا، من و سلوہ پکا پکایا کھانا عرش سے آتا تھا۔ مولوی اسماعیل کہتے ڈوب کے نہیں مرتا، جہاں دیگیں پک سکتی ہیں عطا کے لیے لوہا گرم نہیں ہو، جہاں قوم کے لیے جہاں دیگیں پک سکتی۔ یہ وہ بڑوں کی باتیں ہیں جو چھوٹوں کو بڑا کر دیتی ہیں۔ کیا کہنے، کیا عطا تھی شہزادی کی۔ میری دھرتی کو اعزاز حاصل ہے، میری دھرتی پہ وہ مرد کلندر سویا ہوا۔ ایک جگہ پہ مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے تو مناظرے جب پہنچے تو وہاں پہ جو مومن تھا جس نے مناظرے کا ارینج کیا ہوا تھا وہ کوئی مسکین آدمی تھا۔ تو جب مولانا اسماعیل پہنچے تو اس نے کہا قبلہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ جو ہمارے علاقے کا چودھری ہے نا جی، اس نے مناظرہ ختم کروا دیا۔ اس نے کہا نہیں کوئی مناظرہ نہیں ہونا، اپنے مولوی کو واپس بھیجو۔ مولانا اسماعیل نے کہا میں کہاں لائل پور سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، تو مناظرہ کیوں ختم ہو گیا؟ اس نے کہا جی بس یہ جو دوسرے مولوی ہیں جب انہیں پتہ چلا نا کہ اسماعیل آ رہا ہے، پہلے ان کے ذہن میں یہی تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی یہاں سے مولوی لکڑ پکڑ کے لے کے آ جائے، کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مولوی اسماعیل آ جائے گا۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ اسماعیل آ گیا ہے تو انہوں نے وہ جو علاقے کا چودھری ہے نا اسے کہا کہ جی یہ نیائی پنگا شروع ہو جائے گا جی، آپ مناظرہ ختم کروا دیں۔ مولوی صاحب نے کہا مناظرہ موضوع کس پہ تھا، یہ مانتے کیا ہمیں؟ اسے کہا جی ہم شیعہ جو اذان دیتے ہیں نا جی مسجد میں، ہم ہیں تھوڑے گھر، 2-4 گھر ہیں، چھوٹی قوم کے لوگ ہیں، ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ ہم اذان میں کہتے تھے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل۔ جو مسجد کا مولوی ہے اس نے چودھری کو شکایت لگائی کہ یہ شیعہ جو ہے نا یہ اذان میں علی کو کہتے ہیں کہ علی جو ہے یہ نبی کا بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے، تو یہ جو 3 خلافتیں درمیان میں ہے نا یہ اذان میں ان 3 خلافتوں کی نفی کرتے ہیں، لہٰذا انہیں کہیں کہ یہ مسجد میں پہلی بات تو یہ کہ اذان نہ دیں، دینی ہے تو یہ لفظ جو ہے نا خلیفاتہ بلا فصل یہ نہ کہیں۔ اب ہم مولانا صاحب ختم نہیں کر سکتے تھے، ہم نے انہیں کہا جی کہ ہم کیسے ختم کریں، ہم نے مولوی کو چیلنج کر دیا، مولوی نے قبول کر لیا، ہم نے آپ کو رکا لکھ دیا، آپ آ گئے، اب یہ مناظرے سے بھاگ گئے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا مجھے مولوی کے پاس لے جانے سے پہلے اس چودھری کے پاس لے کے انہوں نے کہا اس چودھری سے مل کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب رہنے دیں، ہم آپ کی عزت چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ وہاں جا کے آپ اس کو کوئی ریکویسٹ کریں، منت کریں کہ اجازت دیں۔ مولوی صاحب نے کہا نہ میں نے ریکویسٹ کرنی ہے نہ میں نے منت کرنی ہے، مناظرہ نہیں میں نے کرنا، 2-4 باتیں اس سے کرنی تو جو ہے بات کی جانی۔ یہ باتیں ہم ممبر سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ باتیں اب کتابوں میں نہیں ہیں، یہ بچوں تک ہم سرمایہ ہے جو ہم نے پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلیلوں کے انبار تھے، یہ گلی محلے میں کام آنے والی دلیلیں ہیں، بڑی سادہ سادہ دلیلیں۔ مولانا اسماعیل وہاں چلے گئے، وڈیرہ جو ہے تھا وہ چودھری جو تھا وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے، مولوی صاحب جا کے بیٹھ گئے،
مولوی صاحب جب جا کے بیٹھ گیا تو اس وڈیرے کی نظریں مولوی اسماعیل پہ پڑی. اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے, یہ پہلے ہمارے علاقے میں کبھی نہیں تھا. تھوڑی دیر اس نے دیکھنے کے بعد آخر اس نے مولانا اسماعیل کو اشارہ کیا. اس نے کہا مولوی صاحب کون ہے آپ؟ مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے, جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ سے پوچھ رہے ہیں. کون ہے آپ؟ مولوی صاحب جی میں بی بی بطول کا وکیل ہوں. تعارف, کیونکہ مولانا صاحب علم کلام کو بڑا جانتے تھے, تعارف اس لیے اس انداز سے کروایا کہ جس بندے نے نہیں بھی توجہ کرنی تھی وہ بھی کرے. اگر اٹھ کے کہتے جی میرا نام اسماعیل ہے تو ہو سکتا کوئی بندہ دیکھتا کوئی نہ دیکھتا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے, کسی کام آیا ہوگا. جب کہا نا بی بی بطول کا وکیل, جس نے نہیں بھی دیکھنا تو اس نے دیکھا. جی آپ بی بی بطول کے وکیل, کیا مراد؟ اچھا 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 اچھا, اب شیعوں کے مولوی تو نہیں؟ تو مولوی صاحب آپ کو انہوں نے بتایا نہیں کہ مناظرہ ختم ہو گیا ہے؟ جی جی مجھے بتایا. تو پھر مولوی اسماعیل نے کہا جی میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آیا, میں دیکھنے آیا تھا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو علاقے کے لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. مولوی صاحب نے جب تعریفیں کرنی شروع کی نا, یہ قانون ہے کہ ڈیرے دار بندہ خوشامد کا محتاج ہوتا ہے. ہاں بھئی یہ پکا قانون ہے, یہ کھل گیا, یہ قانون ہے. ڈیرے دار بندہ خوشامد کا محتاج ہوتا ہے. اس نے وہ جو شام و شام پانی چھڑکا کے کرسیاں رکھی ہوتی ہیں نا, وہ اسی چکر میں رکھی ہوتی ہیں کہ بندے آئیں آ کے بیٹھیں, کو دو چار بندے کا جی کیا کہنے سرکار آپ نے تو اخیر کر دی. اب وہ اس نے کہا کہ شیعوں کا مولوی اور شیعوں کا مولوی ہو کے تعریف کر رہا ہے. انہوں نے مولوی اسماعیل کو پاس بٹھا لیا. مولوی صاحب مناظرہ نہیں ہونا. مولوی صاحب نے کہا جی بالکل نہیں ہونا, ہونا بھی نہیں چاہیے, ہوتا بھی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارے, جو جہاں لگا ہے لگا رہے. بات بڑی ٹھیک ہے. مولوی صاحب نے کہا بس میں ایک دعا کرواتا ہوں, آپ مل کے آمین کہیں. مولوی صاحب کہتے جی جس طرح کے آپ ہیں نا, اللہ اس طرح کا ہر کسی کو, سب کو بنا دے. چودھری ہر کسی, ہر گاؤں میں اسی طرح کا ایک بندہ ہونا چاہیے. اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا, مولا اللہ کرے میں واپس جاؤں تو اسے موت آ جائے, وہ مر جائے. اس نے کہا مولانا صاحب یہ دیکھیں دعا تک تو کام ٹھیک ہے, بد دعا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. مولوی صاحب نے کہا میں اس کا کام بتا دوں نا تو آپ خود اس کی موت مانگیں. اس نے کہا جی بڑے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں بد دعائیں نہیں مانگتے. مولوی صاحب نے کہا آپ کو اس کے کام کا تو نہیں پتا. اس نے کہا جی آپ کام بتائیں وہ کرتا کیا ہے. اب جس بندے نے نہیں بھی توجہ کرنی تھی وہ بھی اپنی کرسی پیڑا لے کے آگے چلا گیا. اس نے کہا بھائی کوئی یہ پنجاب کا بندہ ہے تو یہ سندھ میں مناظرہ ہوا تھا, یہ بتانے لگا ہے کیا ہونے لگا. مولانا اسماعیل نے جب لوگ قریب ہو گئے, مولوی اسماعیل نے کہا جی وہ ہمارے جو گاؤں کا چودھری ہے نا جی, وہ جب مر جاتا ہے نا تو وہ اعلان کرواتا ہے کہ کل ساری برادری اکٹھی ہو. تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی کام غلط کرتا ہے, ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, مرنے کے بعد اس کی برادری ساری اکٹھی ہوتی ہے تاکہ اس کے اصالے ثواب کے لیے کچھ پڑھا جا سکے. انہوں نے کہا نہیں سرکار کام اگلا بڑا خراب ہو جاتا ہے, جس کے بعد ہم علاقے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اس نے کہا مولوی اسماعیل وہ کام بتا, وہ کرتا کیا ہے. اس نے کہا جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, برادری اکٹھی ہو جاتی ہے, دوست یار رشتہ دار خاندان دور دراز گاؤں چک سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو وہ انوکھا کام کرتا ہے. وہ مرنے والے کی پگڑی اٹھاتا ہے, مرنے والے کی دستار اٹھاتا ہے اور اس کے یار کے سر پہ رکھ دیتا ہے, اس کے یار کے سر پہ رکھ دیتا ہے, اس کے یار کے سر پہ اس کے یار کے سر پہ رکھ دیتا ہے. اتنا کہنا تھا, وہ وڈیرا کہنے لگا اللہ موت دے دے ایسے بندے کو, اسے عقل ہی نہیں ہے. مولوی اسماعیل نے کہا تو بتا کہ وہ پگڑی وہ دستار کس کی بنتی ہے. اس نے کہا اگر بھائی زندہ ہو تو بھائی کی ہونی چاہیے, بیٹا ہو تو بیٹے کی ہونی چاہیے. مولوی اسماعیل نے کہا میں مناظرہ نہیں کرنے آیا تھا, بندے نہیں مروانے آیا تھا, میں بھی تمہیں اتنا بتانے آیا تھا نبی کی دستار بھائی کی بنتی تھی, یار کی نہیں. اتنی بات نکلی ہے مولانا اسماعیل کے منہ سے, یا وہ وڈیرا اٹھ کے کھڑا. اس نے کہا مولوی اسماعیل ایسے تو زندگی میں کبھی مجھے کسی نے سمجھایا ہی. یقین کیجئے گا میری قوم کے نوجوانوں,
وہ جو شیعہ بندہ تھا وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ڈیرا تھا وہ مجلس ہو گئی. خطیب مولوی اسماعیل ہو گیا. مولوی اسماعیل اس وڈیرے کے ڈیرے سے اس وقت تک نہیں گیا جب تک اس نے اعلان نہیں کروایا کہ آج کے بعد میرے چک میں جو بھی اذان ہوگی اس میں ولایت علی کی گواہی ہوگی. یہ وہ لوگ تھے. مومن بھی ہو گیا. بے شک 3 دن تک علی کی ماں اللہ کی گھر کی ماں، اللہ کے گھر کی ماں. 3 دن تک کھانا کہاں سے آیا؟ عرش سے مریم کا آیا تھا، جنت سے فاطمہ کا آیا. یہ جو عرش سے آتا رہا یہ بی بی مریم کا آتا رہا. عرش سے کھانا منگوانا کوئی فن نہیں، یہ قوموں کے لیے بھی آتا رہا ہے. کھانے جنت سے آنے اور روٹیاں جنت میں بھجوانی، یہ کرینہ صرف سیدوں کے گھر میں ہی تھا. جنت سے. اور جناب عیسیٰ کے جب آمد کا وقت تھا نا، جناب عیسیٰ کے ظہور کا وقت تھا، تو جب جناب عیسیٰ دنیا میں آ گئے تو مریم بی بی نے انتظار کیا، کھانا نہیں آیا. جناب مریم نے منہ آسمان کی طرف کر کے صبح سے لے کے شام تک انتظار کیا. شام کو جناب مریم نے کہا میرے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، پہلے صبح کا آتا تھا، دوپہر کا آتا تھا، شام کا آتا تھا، کھانا کیوں نہیں آیا؟ آواز آئی مریم جو کام ہم نے لینا تھا وہ لے لیا. اب عیسیٰ دنیا میں آ گیا، وہ کھجور لا، کھجوریں گریں گی، خود بھی کھا اسے بھی کھلا، خود بھی کھا اسے بھی کھلا. واقعہ قرآن میں لکھا ہے. خدا نے کہا میں نے عیسیٰ کا انتظار کرنا تھا، عیسیٰ دنیا میں آ گیا ہے، اب تمہیں کھجوریں ہلانی پڑیں گی، خود بھی کھا بچے کو بھی کھلا، خود بھی کھا بچے کو بھی کھلا. 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے. 13 رجب کو کعبے میں آنا تھا. فاطمہ بنت اسد نے بیٹے کو سینے سے لگایا. خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف علی کی ماں چلی. آواز ربوبیت آئی، فاطمہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا آپ نے عیسیٰ کی آمد کے وقت بھی یہ کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ آ گیا ہے. مریم تجھے خود کھانا پڑے گا، خود کھلانا پڑے گا. میرے اللہ علی آ گیا، میں اپنے گھر چلی جاؤں، میں اپنی حویلی چلی جاؤں. آواز آئی فاطمہ بنت اسد واپس آ جا. وہ عیسیٰ کی ماں تھی تو حیدر کی ماں، وہ مقتدی کی ماں تھی، وہ مقتدی کی ماں تھی تو امام کی ماں، وہ پیچھے نماز پڑھنے والے کی ماں تھی تو نماز پڑھانے والے کی ماں ہے. 3 دن تک علی کی ماں رکھی. اور 3 دن کے بعد جب علی کی ماں خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو خانہ کعبہ کے باہر مکے کے لوگوں کا ہجوم تھا. تاریخ اسلام میں جتنے بھی مجمع لگے ان مجمعوں میں سے ہر مجمع کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے علی کے ساتھ تھا. مکے کا بہت بڑا مجمع. اگلی سطر جو میں کہنے لگا ہوں، اس سطر پہ پاکستان کے ان رجب کے جشنوں میں ہر جگہ پہ اس نوکر نے بہت دعا وصول کی ہے. میں یہاں سطر کہنے لگا ہوں. جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے 16 رجب کو باہر آئی اور بی بی نے آ کے خطبہ دیا. اس خطبے کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی، یہ صرف اور صرف علی کی ماں کے پاس یہ خاصہ تھا، خاصہ ہے اور خاصہ رہے گا کہ بی بی نے جب 16 رجب کو خطبہ دیا تو سامعین میں خود محمد کھڑے تھے. خطبہ سننے والوں میں خود پیغمبر کھڑے تھے. جناب رسالت ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کی طرف دوڑے، دوڑ کے کہا اماں فاطمہ، اماں فاطمہ علی مجھے دے دے، اماں فاطمہ علی مجھے دے دے، اماں فاطمہ علی مجھے دے دے. یہ شبلی نعمانی ابن خلدون جہاں جہاں تک اہل سنت محرک سیرت نگار بٹھا ہے اور اس نے لکھا ہے، اس کی کتابیں اٹھاؤ، میں ممبر پہ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. علی کی ماں رشتے میں رسول کی چچی لگتی تھی، چاچی لگتی تھی. ساری زندگی نبی نے بی بی فاطمہ کو چچی کہہ کے نہیں بلایا، اماں کہہ کے بلایا. اماں فاطمہ، اماں فاطمہ، اماں فاطمہ، اماں فاطمہ. رسول ماں کہہ کے بلا رہا. میرے رسول اللہ رشتوں کا تقدس تو نے بتایا ہے، رشتوں کا فرق بھی تو نے بتایا ہے. یا رسول اللہ آپ کی چچی لگتی ہے، اب چاچی کہہ کے بلا رہے، ماں کہہ کے بھی بلا رہے ہیں. آواز آیا میں علی کی ماں کو ماں کہہ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار پیدا نہیں ہوتے. ماں کے گھر بھائی آتے ہیں. اماں فاطمہ اور 3 دن کے علی ظاہری طور پہ 3 دن کے علی رسول کے ہاتھوں پہ بولے. یہ جو مولا علی کا دعویٰ سلونی ہے نا، یہ سلونی کا دعویٰ علی نے پہلی بار کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا. یہ سلونی کا دعویٰ علی نے پہلی بار رسول کے ہاتھوں پہ کیا.
3 दिन की उम्र में किया है। 3 दिन की उम्र में पहली बार अली ने सलूनी का दावा किया। ये दावा सलूनी पहली बार अली ने कब किया? जब 16 रजब को अली की माँ अली को लेके काबा के बाहर आई तो मक्के के काफरों ने परेशान होकर पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा कहाँ से आया? गई तो अबू तालिब की ज़ौजा अकेली थी, ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा काबे से कहाँ से लेके आ गई? क्योंकि उस वक्त काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे। तो किसी ने कहा लात से पूछो कि बच्चा कहाँ से आया, किसी ने कहा मुन्नात से पूछो कि बच्चा कहाँ से आया, किसी ने कहा उज़्ज़ा से पूछो कि बच्चा कहाँ से आया। क्योंकि काबा के अंदर बुत रहते हैं, वह बुतों को काबे का मालिक समझते थे। उन्होंने कहा लात से पूछो बच्चा कहाँ से आया, मुन्नात से पूछो बच्चा कहाँ से आया, उज़्ज़ा से पूछो बच्चा कहाँ से आया। लात के पुजारी लात के पास चले गए, मुन्नात के पुजारी मुन्नात के पास चले गए, उज़्ज़ा के पुजारी उज़्ज़ा के पास चले गए। अपने अपने बुतों के कदमों पे गिर के कहने लगे तुम काबा में रहते हो, हम 3 दिन काबा में नहीं आए, तुम बताएं बच्चा कहाँ से आया, आप बताएं बच्चा कहाँ से आया। ये बुतों से पूछ रहे थे कि बच्चा कहाँ से आया। 3 दिन का अली रसूल के हाथों पे तड़पा, तड़प के कहा इनसे ना पूछो, सलूनी सलूनी मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। सलूनी सलूनी सवाल करो, मुझ पे सवाल करो। उतने तुम जमीन के रास्ते नहीं जानते जितना मैं आसमान के रास्ते जानता हूं। बड़ा खूबसूरत जुमला मैं हदिया करने लगा जब कूफे के मिंबर पे मेरे मौला अली आए थे ना, पहले दिन ज़हरी खिलाफत मौला ने ली थी। तो मौला जब मस्जिद में आए ना तो मस्जिद में मौला मस्जिद खचाखच भरी हुई थी बैयत अमीर के लिए कि अली के हाथ में बैठ। जब अली मस्जिद में पहुंचे तो रसूल का जो मिंबर था, मिंबर के 3 जीने थे और चौथा अरशा था। जो सबसे ऊपर होता उसे अरशा कहते हैं, 3 जीने थे। रसालते में आप उस मिंबर पे अरशे पे बैठते थे, उसके बाद जो खलीफा आया वो नीचे वाले जीने पे, दूसरा दूसरे वाले जीने पे, तीसरा तीसरे वाले जीने पे। अब मिंबर वही था, मस्जिद वही थी। अली मस्जिद में आ गए, लोग खचाखच रश पड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। अली जमीन पे बैठेगा, कोई कहता नहीं कोई नया मिंबर बनवाएगा, कोई कहता नहीं खड़ा होकर खुतबा देगा, क्योंकि मिंबर पे तो कोई जगह ही नहीं है। अली कहाँ पे बैठेगा, अली किस जगह पे आएगा? खचाखच मस्जिद भरी हुई थी। अली लोगों के रश को चीरते हुए मिंबर के करीब आए, लोगों की नजरें अली पे सांस रुके हुए थे, अलग बज रहे थे, आवाजें दब रही थी। अली कहाँ बैठेगा, अली कहाँ बैठेगा, अली कहाँ बैठेगा? अली ने पहला कदम पहले जीने पे रखा, दूसरा कदम दूसरे जीने पे रखा, तीसरा कदम तीसरे जीने पे रखा। लोगों के दिल दहल गए कि अब अली रसूल की जगह पे बैठेगा। लेकिन तरीक ने वो मंजर देखा कि अली रसूल की जगह पे भी नहीं बैठे। अली अर्शे के ऊपर जाके खड़े हो गए। अली ने अर्शे पे जाके दोनों पांव रख दिए। जब अली अर्शे पे दोनों पांव रख के खड़े हो गए तो एक बंदा चीखता हुआ, लोगों के रश को चीखता हुआ अली के सामने आ गया था। हाथों में सकत में इज्जत रसूल है, तूने तो नबी की भी इज्जत नहीं की। यहाँ नबी बैठा करते थे और तू पांव रख के खड़ा हो गया। अल्लाह फरमाया बकवास न कर, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं तो शानों का सवार हूं। ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं तो मोहरों पे खड़ा रहा। ये कह के मौला अली खड़े हो गए। कूफे वालों, तुम चाहते हो कि अली हुकूमत करे, तुम्हारी ये हुकूमत अली के नजदीक कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं इसलिए मस्जिद में आया हूं, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है। 3 लफ्ज पढ़ने लगा हूं मालक अली के, लफ्ज बताएंगे कि ये साहिब नहजुल बलागा की जुबान से निकले। मौला ने पहला जुमला क्या कहा? मौला ने अपने हाथ को कूफे वालों की तरफ किया, तरफ करके अली ने अपनी जिल्द को पकड़ा। जिल्द को पकड़ के अली ने कहा ये जिल्द नहीं, हाज़ा सिफ़्फ़तुल इल्म, ये इल्म का गिलाफ है। होए होए ये अली की जिल्द नहीं है, ये इल्म का गिलाफ है। ये कह के अली ने अपनी अबा को खोला और अपनी पसलियों पे हाथ रखा। पसलियों पे हाथ रखे का ये अली की पसलियां नहीं, ये इल्म की हदें हैं। होए होए होए। फिर उसके बाद अली ने अपने सीने पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रख के कहा ये मेरा सीना नहीं, ये तौहीद का संदूक है। ये तौहीद का संदूक है। संदूक में होती हैं हमेशा कीमती चीजें। अली ने फरमाया इसके अंदर अल्लाह के राज छुपे हुए हैं।
وہ راز تو علی نے زمانے کو دیا ہی نہیں، دیا ہی نہیں علی نے زمانے کو۔ مولا امیر المومنین کا یہ واضح فرمان، علی نے فرمایا جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ یہ آج آ کے مجھ سے یہی پوچھتے رہے ہماری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، یہ رستہ کہاں جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھتے، میں انہیں پانی میں چلنے کا طریقہ بتاتا، میں انہیں ہواؤں میں اڑنے کا سلیقہ سکھاتا۔ سبحان اللہ، کتنا سبحان اللہ۔ امام حسن کا بعض آخر لفظ کہوں گا، مجھے لفظ یاد آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے بابا علی نے دعویٰ شروع نہیں کیا تھا آپ بھی کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم سارے ہی علی ہوتے ہیں، ہم شکلیں بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ ہماری شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، دعوے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے بتائیے گا یہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے؟ امام نے فرمایا بے شک ہے۔ اس نے کہا ہر چیز قرآن میں لکھی ہے؟ امام نے کہا ہاں لکھی ہے۔ اس نے کہا پھر آپ مجھے بتائیں یہ جو ہم بنی امیہ کے لوگ ہوتے ہیں تو ہماری داڑیاں جو ہوتی ہیں یہ کہیں کہیں ہوتی ہیں، اب ہاشمیوں کی داڑیاں گھنی ہوتی ہیں۔ یہ ہاشمیوں کی داڑیاں گھنی ہوتی ہیں اور جو ہم امیہ کے لوگ ہوتے ہیں ہماری داڑیاں ہلکی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن میں ہے؟ اب اس نے یہ لفظ مذاقن کہا کہ کیا یہ داڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ زندگی قربان کروں امام ہونا ہی ایسے چاہیے۔ اتنا شکلہ کہنا تھا امام اس قرآن کہتا ہے تو نے قرآن میں نہیں کہا یقرۃ الطیب من جنت والحرام، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ طیب زمینیں پاک فصلیں دیتی ہیں اور خبیث زمینیں خبیث فصلیں دیتی ہیں۔ قرآن طیب زمینیں طیب فصلیں دیتی ہیں، خبیث زمینیں اور ہر مجلس میں کہتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی فضائل پڑھے جاتے ہیں یہ صرف جسم کے فضائل، ابھی تک ممبر سے کمبر نہیں پڑھا گیا، کلندر نہیں پڑھا گیا، فضہ نہیں پڑھے گی۔ یہ جب آئے گا نا پردے والا پھر بتائے گا کہ حقیقی ولایت کیا ہے۔ بس میرے آنے کا مقصد یہی کہ ساری زندگی ہر چیز کر لینا، ولایت علی کو نہ چھوڑ، علی کے اختیار پہ شک نہ، اللہ اکبر، ولایت علی کو نہ چھوڑ، زمانہ چھوڑ دینا، دنیا چھوڑ دینا، دنیا تمہیں تنہا کر دے ہو جانا، اکیلا کر دے ہو جانا، ولایت علی ولایت علی کو نہ چھوڑنا۔ ماشاءاللہ، کتنا ماشاءاللہ۔ علی ولی اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کو ولایت علی، سجدے کی قبولیت ولایت علی سے، زکوٰۃ کی قبولیت ولایت علی سے، روزے کی قبولیت۔ تیرے پاس ولایت علی نہیں تو پھر سمجھ تیرے پاس کچھ نہیں۔ کربلا کی جنگ ولایت علی کی جنگ تھی۔ نماز اس لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز اس لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی، فرق صرف ولایت علی، وہ علی کے اختیار نہیں مانتے تھے، یہ بھائی اور بہن علی کی ولایت چھوڑ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھائی کی گردن کاٹ کے سمجھا کہ شاید ولایت چھپ گئی، ابھی سر نیزے پہ سوار نہیں ہوا تھا، یہاں جلے ہوئے خیمے سے ایک مزدور بھائی تڑپ کے کہتی ہے ابھی یہ سر نیزے پہ سوار نہیں ہوگا، میں کہتی ہوں آج کے بعد میں حسین، یا حسین، آؤ مجھ پہ سوال کرو کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے، میں تمہیں بتاؤں، زینب کے برقے پہ لکھا ہے، سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، سجاد کی کمر پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، قاسم کے ٹکڑوں پہ لکھا ہے، غازی کے بازوؤں پہ لکھا ہے، سیدوں کی غربت پہ لکھا ہے، صرف تحفظ ولایت علی کے لیے۔
وہ بی بی بازار میں گئی جس کا ننگا سر کبھی سورج نے نہیں دیکھا. سید بیٹھے ہو تو مجھے معاف کر دینا. چند دن پہلے اٹھا ہے بطول کے گھر سے بطول کی بیٹی کا جنازہ. 2 سطریں پڑھوں گا اس بی بی کی غربت کی. فضیلتوں کا انبار اور مصیبتوں کی ماں. مدینے سے چلی بطول، مکے آئی جانشین رسول. کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی. شام غریبہ کی رات زینب عباس بن گئی. 11 محرم کو زینب علی بن گئی. کربلا سے کوفہ چلی گئی، کوفہ سے شام آ گئی. 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، درباروں کی پیشیاں، پتھروں کی بارش، شرابیوں کے مجمع. شام سے پھر مدینے، مدینے سے پھر شام. 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑیوں میں آگے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی. میری آقا ذاتی تیرا رونا قبول، اللہ بانی مجلس کی محنت قبول، حاضرین کی محنت. رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، زینب تھک گئی. مجھے حسین کی عزت کی قسم. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ممبر سے ذاکرین سخت مصائب پڑھ دیتے ہیں. مصائب ہے اس سختی کا نام. ہم تو چھپا چھپا کے پڑھتے ہیں. بابا مہندی شاہ جی کتاب سے روایت پڑھتے ہیں تو کئی گھنٹے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ روایت کیسے پڑھیں گے، اسے کیسے سجائیں، کتنی چھپائیں، کتنی پڑھیں. کسی جگہ پہ اگر ہم روایت تھوڑی سی کھول کے پڑھ دیں نا 2 دن بعد فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. بے شک آپ کا حوالہ ٹھیک ہے، کتاب بھی ہے، آج کے بعد ایسی روایت نہ پڑھیے. جب سے آپ پڑھ کے آئے ہیں ہمیں سکون نہیں ہو رہا. ہماری بیٹیاں گھر میں رو رہی ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں. ہم اگلی مجلس میں وہ روایت پڑھتے نہیں ہیں. ہم کوئی سید بیٹھا مجھے اجازت دے دینا. ہم تو صرف اتنا پڑھتے نا کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، مجھے غازی اپنے حسین کے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے. مجھے زہرا کی چادر کی قسم ہے صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے. جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینکا، جس کے ہاتھ میں ابلا ہوا پانی تھا اس نے پھینکا. سجاد کہتا جب شام کا بازار عبور کر کے آئے، سجاد کہتا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں. سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی. اتنی زخمی ہو گئی علی کی بیٹیاں. ان کمینوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. سید دادا مجھے کہہ رہا میں سید ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے بازار شام سنا. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے سید دادا بازار شام سننے کا کہا ہے. صرف ایک جملہ پڑھوں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ کون بازار شام سنے گا. مجھے چادر زینب کی قسم ہے، میں کتاب کی روایت پڑھوں گا ممبر پہ. مجھے زینب کی چادر کی قسم ہے بازار شام میں صرف 14 قدم علی کی بیٹی چل کے گئی ہے، باقی پورا بازار زینب بیٹھ کے گئی ہے. رو کے کہتی رہی سجاد نے کہ پتھر نہ مارو، تازیانے نہ مارو. نہیں چل سکی علی کی بیٹی. سیدزادے نے حکم کیا ہے تو میں صرف اشارہ پڑھ دوں. جب بازار شام عبور کر کے چلی گئی تھی نا علی کی بیٹی، 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام آیا. اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے. اس نے ایک دکاندار سے کہا شرم نہیں آتی، جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو، تمہارے شہر کی دیواریں لہو سے بھری ہوئی ہے. اس نے کہا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا. اس نے کہا جتنی جلدی ہو سکے شام چھوڑ کے چلا جا. اس نے کہا مجھے بتائیے دیواروں پہ لہو کن کا ہے؟ اس نے کہا 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہے. ان بے غیرتوں نے
منٹ اور پڑھ دیتا 2 منٹ اور پڑھوں گا. نہ تم بازار سنو گے نہ میں بازار پڑھوں گا. نہ تم بازار سنو گے نہ میں بازار پڑھوں گا. جو شام کے زائر بیٹھے ہو میری گواہی دینا. شام کے زائر میری گواہی دینا. عزادارو دربار تھا نا جو اس ملعون کا, اس دربار کو ایک بازار آتا ہوگا, ایک رستہ ہوگا نا, وہ جو رستہ دربار کو جاتا ہوگا. رکھ میرے سر پہ قرآن, مجھے بی بی کی غربت کی قسم ہے, زینب ایک بازار سے نہیں گئی. جب بھی آپ شام جائیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے علماء سے پوچھیں علی کی بیٹی کہاں سے آئی تھی. کوئی کہتا سوق حمیدیہ سے, کوئی کہتا سوق الشرق سے, کوئی کہتا سوق الغرب سے, کوئی کہتا اس گلی سے آئی تھی, کوئی کہتا اس بازار سے آئی تھی. میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. میں نے 1 سال وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ سید عالم دین سے پوچھا, میں نے کہا میں پاکستان رضا کر ہوں, ہمیں ایک روایت بتا دو کہ علی کی بیٹی کس بازار سے گزری تھی. اس نے سر سے امامہ اتارا, روتا ہوا بی بی کی زری میں بیٹھ گیا. اس نے رو کے کہا وہ شام کی گلی ہی نہیں تھی جہاں سے علی کی بیٹی نہیں گزری. میں نے کہا بی بی ہر گلی میں کیسے چلی گئی. اب جو سید بیٹھے اور نکرانی کے بیٹے کو معاف کر دینا. اس نے کہا زینب ہر گلی میں اس لیے گئی